محترم اویس ربانی صاحب، میڈیا کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو رسپانس ضرور آپ دیجیے. جی. انتہائی قابل احترام تمام معزز مہمانان گرامی، بالخصوص ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور مفتی ابراہیم قادری صاحب اور تمام حاضرین مجلس، جب بھی علماء کرام کی نشست ہوتی ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور یہ گویا تشبیہ ہے، جنت ہوتی ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. جس طرح سامعین سن رہے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے ایک خوبصورت گلدستہ ہمیں پیش کر کے دیا ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام علماء کرام کو دعوت دیں کہ وہ خطاب فرمائیں اور خاص طور سے موقف بیان کریں. حضرت علامہ اقبال کی ایک نظم کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں ساکنان دشت و صحرا میں تو سب سے الگ، کون ہے تیرے آبا و اجداد، کس قبیلے سے ہے تو. گویا شیر خچر سے پوچھ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک پاکستانی سے یہ سوال پوچھیں تو بالکل عین صحیح حقیقت میں بنتا ہے اس کا جواب. تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو. کچھ ایسا سلسلہ سا بن گیا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور مدارس میں. ایسے وقت میں بچوں سے نہیں، یوتھ سے نہیں، نوجوانوں سے نہیں، سامعین سے نہیں، خود اگر علماء کرام سے پوچھ لوں کہ مفتی اعظم پاکستان کون ہے تو مجھے یقین ہے کہ مختلف جواب آئیں گے. اور میرا بحیثیت ٹیلی ویژن پروگرام اینکر یہ عقیدہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل ہے، سب سے بڑی باڈی ہے، اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے. اگر کوئی مجسم اس کا زاویہ دیکھا جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل ہی کو مفتی اعظم ہونا چاہیے. یعنی اس کا ریکمنڈیشن، اس کا کہنا، اس کی کسی حوالے سے سفارش کرنا اتنی جامع ہے کہ نہ صرف ادارے بلکہ عوامی انداز میں اس کی مقبولیت ہونی چاہیے. یہ ہماری فلاح اور بقا کا راستہ ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر قبلہ ایاز انتہائی خوش قسمت ہے. اس ملک میں تو وزیر اعظم کو 2 ٹینور نہیں ملتے اور تسلسل سے نہیں ملتے. تو یہاں پہ تو قبلہ واضح ہو گیا کہ آپ ہی کی سربراہی میں اور جس نوعیت، جس پائے، جس مقام کے علماء کی ٹیم آپ کے پاس ہے، تحقیق کرنے والے اور معتدل انداز میں گفتگو کرنے والے، ٹیلی ویژن کیوں نہیں لے گا ان لوگوں کو؟ جب ہمیں ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے تو فیصل آباد کے مدنی صاحب سے لے کر، مینگل صاحب سے لے کر، مسعود سے لے کر منظور تک سارے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کس سے ریٹنگ لینی ہے. مگر جب ہمیں حقائق چاہیے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو طلب کرتے ہیں اور ہم آپ کو لیتے ہیں، اور قبلہ ایاز صاحب گواہ ہیں اس بات کے، تنگ کرتے ہیں ہم ان کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو آنا پڑے گا. اور مفتی زبیر صاحب، ہم یہ لہجہ عوامی لہجہ ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کہاں ہے، جواب دے. ہم تو، ہمارے ایک دوست ہیں، میں اگر یہ پیغام پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئے. میں نے کہا کہ بڑی مشہور معروف شخصیت ہمارے سر آنکھوں پہ، سر کے تاج، ان کے صاحبزادے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں سعد رضوی کو کال ملاؤ. وہ ناراض ہو گئے. میں نے تو کال ملانے کا کہا ہے ایسے عالم میں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں میڈیا بائیک آؤٹ کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کال ملاؤ. تو ہمارا یہ لہجہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی طرح جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بدتمیز ہوتے ہیں، مگر نیت بڑی خالص ہے میڈیا کی، خاص طور سے الف لام میم کی، جی ٹی وی کی. ہماری کوشش ہے کہ علماء کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں نشست رہے. بلکہ اب تو میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ پورے دن کی ایکٹیویٹیز علماء کو رول ماڈل اور ہیرو بنا کے پیش کریں، جو ہیں کہ دیکھیے ناشتہ کیسے کرتے ہیں، یہ سوتے کیسے ہیں، یہ زیادہ ازواج اور کم ازواج سے نکل کے بھی کسی طرح اور مولوی کو جج کریں نا، زیادہ طعام اور بڑے دسترخوان سے نکل کے بھی آپ ذرا جج کریں. تو میں اور ٹیلی ویژن، خاص طور سے جی ٹی وی، یہاں پہ ذیشان الطاف لوہیا صاحب بیٹھے ہیں، 2 چینل کے مالک بھی ہیں ماشاءاللہ سے. کنٹری کے نام سے ایک چینل آپ کا نیا لانچ ہوا ہے، 7 نیوز کے نام سے ایک چینل. میں یہی کوشش کروں گا، اور ایک بار پھر سے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس طرح کی نشست، چیپٹرز کی بات ہوئی کہ پروونشل لیول پہ چیپٹرز ہونے چاہیے، بہت اچھا ہوگا. ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم آپ تک پہنچیں. میں ایک چیز کی گواہی دیتا ہوں اور یہاں بیٹھ کے تشکر پیش کرتا ہوں کہ مردوں کی بھری محفل میں ڈاکٹر صاحبہ کا ہونا، ثنا صاحبہ آپ کا ہونا لائق تحسین ہے. اور ہمارا ایمان اور اتحاد اور اتفاق اور یقین بڑھ گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر. یہ وہ اسلام ہے جس کو قائد اعظم لے کے چلے تھے. اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی.